وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اور ہم نے اسے جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلوں پر اتارا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت ہے متقین کی۔ یؤمنون بالغیب پہلی ہے، ویقیمون الصلاۃ دوسری ہے، اور ومما رزقناہم ينفقون یہ تیسری ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ چوتھی اور پانچویں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب کے بعد وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے جو کچھ رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ خیرات کرنا یہ بھی دین اسلام کا مرکزی مسئلہ ہے، اور اس میں بھی رب کریم جل مجدہ نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی امت کی نہایت رعایت فرمائی ہے، کیونکہ پہلی امتوں پر خیرات کی مقدار زیادہ تھی، جبکہ رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام کی امت پر آسانی فرمائی۔ مما رزقناہم یہ من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے۔ من کی کئی قسمیں ہیں، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں بیانیہ نہیں ہے، یہاں تبعیضیہ ہے، یعنی ہم نے اسے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے اس میں سے بعض خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ شارع علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سارا مال خرچ کرنا یہ فرض نہیں ہے، جس طرح نماز فرض ہے، ہر کسی پہ فرض ہے، اس طرح خیرات کرنا یہ سارے کا سارا مال خیرات کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ، بعض حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ خیرات کرے اور کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، کیونکہ سب کچھ خرچ کرنا اور سوئی تک بھی خیرات کر دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اس معیار کا نہیں ہے۔
لہٰذا یہاں تبعیضیہ من بیان یعنی ذکر کر کے بتا دیا کہ تم وہ حصہ خرچ کرو جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بیان فرمائیں، جس کو آپ جانتے ہیں کہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہے، تو 40واں حصہ خیرات کرو۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے علاوہ سال بھر میں کچھ نہ کچھ خیرات کرتا رہے تاکہ قلب کی تطہیر ہوتی رہے، مال صاف اور پاک ہوتا رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا اثر راز یہ ہے کہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندوں کے دل میں دنیاوی مال کی محبت جو ہے یہ گڑ نہ جائے، رسوخ نہ اختیار کرے، کیونکہ پانی چلتا رہے تو وہ بدبو نہیں چھوڑتا، اس میں کیڑے بھی نہیں پڑتے۔ پانی چلتا ہے، چلتا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، اس میں خلاف صحت چیزیں شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ مفید ہوتا ہے۔ لہذا حوض بھی جو آج تو خیر نہیں ہے، پہلے زمانے میں حوض تھے، بنائے جاتے تھے، لیکن وہ حوض بھی پانی کھڑا نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ نکلتا رہتا تھا، پھر اور بھر دیتے، پھر وہ نکلتا، پھر اور بھر دیتے۔ تو فرماتے پانی چلتا رہے تو صاف رہتا ہے، تو رب کریم نے جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ بھی خیرات کے طور پر چلتا رہے تو مال ستھرا اور پاک رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مال کا اکٹھا کرنا یہ بھی حضرت رب کریم کو پسند نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو اکٹھا کر کے جوڑنا ہے، جمع کرنا ہے، اس میں مال کی محبت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی پسندیدہ شے کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مال کی محبت کو جگہ پکڑنے کا موقع نہیں ملتا، خیرات ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان ذات حق پر قائم رہتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم خیرات کرتے رہو، ہم تمہیں اور دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا یہ راز ہے، ہم تمہیں اور دیں گے۔ اور اگر ہمیشہ خیرات نہ کی جائے وقفے وقفے سے، تو پھر یہ مال کی محبت یہ انسان کو نقصان دیتی ہے۔ رب العزت اس کے محبوب نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کی امت کے غرباء کی محبت دل میں باقی نہیں رہتی۔ رب کریم کی محبت نے تو یہ سکھایا ہے کہ اس کی راہ میں خیرات کرو، مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ينفقون یہ بارہا عرض کیا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع جو ہوتا ہے وہ ایک بار نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے۔ یصلون بار بار نماز پڑھی جاتی ہے، ينفقون بار بار خرچ کیے جاتا ہے، یؤمنون ایمان ہر لمحہ موجود رہتا ہے۔ ایمان جزوی نہیں ہے، ایمان وقتی نہیں ہے، جز وقتی نہیں ہے، بلکہ مرد مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان سے مشرف ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا
کہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. ایک تو مال کی محبت نہیں گڑتی، دوسرا رب کریم کے حکم پر اعتماد جازم اور کامل ہوتا ہے. بہلول دانا، ان کے ذکر میں لکھا ہے اکابرین نے، ناقل ہیں حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی جامع کرامات الاولیاء میں. ہارون رشید حج کے لیے جا رہا ہے، خلیفہ وقت ہے، اور بہت ہجوم ہے الوداع کرنے والوں کا. بادشاہ تو ٹھہرا خلیفۃ المسلمین ہے. تو راستے میں بہلول دانا کھڑے ہیں، تو انہوں نے ایک موقع کی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہارون رشید کو آواز دی. وہ اماری میں بیٹھا تھا پردے میں، کیونکہ یہ جو اقتدار والے ہوتے ہیں ان کو خطرہ بھی بڑا ہوتا ہے. جس طرح آپ بحمدہ تعالیٰ پاکستان کے بازار میں، پاکستان کے چوکوں میں سے، پاکستان کے عام مقامات سے بلا تکلف جاتے بھی ہیں، گزرتے بھی ہیں. یہ اقتدار والے یہ تو کبھی نہیں، یہ تو ایسے محبوس اور قیدی ہیں اور خدا کے غضب میں گرفتار ہیں، یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. اس ایک فرد کے نکلنے کے لیے ہزاروں جو ہیں وہ پھانسی لگے ہوتے ہیں. پولیس نے راستے بند کر رکھے ہوتے ہیں، نہ شرفاء کو گزرنے دیتے ہیں، نہ وہ بلا تکلف آگے آ سکتے ہیں. ہے کسی میں ہمت ہو اقتدار والا، جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے کھانے کے انتظام کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں کہ ملک کا صدر بھی آ جائے کہ میں بھی خرید لوں. اس میں اتنی جرت نہیں ہے. اس لیے جرت نہیں ہے کہ انہوں نے خلق خدا کے دلوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کی ہے. اور محبت تب پیدا ہوتی ہے جب کہ ان کے حقوق ادا کیے. یہ تو ظالم ہیں، یہ کوئی حقوق ادا کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ تو لوٹنے والے ہیں. اور جب کوئی وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جانے والا ڈوب کر تباہ ہو گیا، آنے والا جو ہے اسی ڈگر پہ چل رہا ہے. پناہ بخدا ہماری بھی چھپا ہوا ہے. تو اس کا یہ ہارون رشید کو آواز سنی تو وہ سمجھ گیا کہ میرا نام لے کر تو کوئی نہیں آواز دے سکتا، یہ بہلول دانا ہے. اس نے پلہ اٹھا کے لبیک کہا. میں تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا توفیق الہی سے حج کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا حج کے لیے ایسے جاتے ہیں؟ جانا ہے اس کے دربار میں جو سب سے بڑا ہے، اور جاتا ہے بڑے تمطراق سے. یہ خدا کے دربار میں جانے کا انداز ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید عالم علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تو قطعاً کوئی آواز نہیں ہوتی تھی ہٹ جاؤ، بچ جاؤ، ادھر چلو، ادھر چلو، حضور آ رہے ہیں، راستہ چھوڑ دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. سرکار سے بڑا کون ہے؟ جب وہ بڑے تکلف کے بغیر تشریف لے جاتے تو کیا ہے؟ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تیرے ساتھ فوج ہے، تیرے کا سیکورٹی سٹاف ہے، اور شور ڈال رکھا ہے. ہوش کرو، یہ خدا کے دربار میں جانے کا انداز نہیں ہے. کہتے آپ کو مجنون تھے، لیکن صوفیہ فرماتے بہلول دانا. ہارون رشید نے کہا بہلول مجھے کوئی نصیحت کرو. نصیحت کریں. آپ نے اس کو چند نصائح فرمائے. ان پہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب فارغ گفتگو سے آپ ہوئے تو پھر کہنے لگا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں. یہ مرد مومن کی استقامت ہے.
بادشاہ وقت چاہتا ہے کہ میں روزی روزینہ مقرر کروں اور آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں جیسے تھوک کر کوئی غلاظت پھینکی جاتی ہے۔ فرمایا کس لیے میرے لیے مقرر کرے گا؟ اس لیے کہتا تیرا روزینہ چلتا رہے صبح شام۔ فرمایا واہ بھائی واہ، جس نے بہلول کو کل کھانا دیا ہے آج ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو صحیح کہ فرمایا تو درمیان میں کو مداخلت کرتا ہے، بندے اور اس کے رب کے درمیان مداخلت کرنے کی تجھے جرت کیوں ہو گئی؟ جو مجھے کل دیتا جس نے دیا ہے آج بھی دے گا، اور اگر میں کل بچ گیا میری زندگی باقی ہے تو کل بھی دے گا۔ حضرات گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سے محبت دنیا کا کانٹا نکل چکا ہوتا ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت سرکار امام اہل سنت نے دعا کی ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو اس قدر با خدا اور با مصطفیٰ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بڑے بڑے مقربین ان کو خدمت پیش کریں تو یہ قبول نہیں کرتے۔ کیسے قبول نہیں کرتے؟ وہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام شب معراج عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قرب کا وقت ہے، بارگاہ خداوندی میں آپ کی حاضری ہے، اور ظاہر ہے کہ میری تو وہاں تک رسائی نہیں۔ میری ایک درخواست ہے، اگر آپ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں کہ جب کل قیامت میں آپ کی امت پرصراط سے گزرے تو مجھے حکم مل جائے کہ میں ان کے قدموں کے نیچے پار بچھا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ مختصر ہے کہ بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوئی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب العزت نے جو چاہا سید عالم علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اور پھر خود ذات حق نے فرمایا کہ اگر کوئی پیغام دے تو وہ دینا چاہیے۔ جبریل نے جو کہا تھا تو آپ عرض کی مولا تو جانتا ہے، تجھے عرض کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جانتا تو ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا تھا، فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ امام اہل سنت تعالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے جب پہنچتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور آگے فرماتے پہلا مصرع مجھے یاد نہیں رہا، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کیا ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ہے، جن کا مالک ہمت والا ہو اسے اور کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو جن کو کھٹکا نہیں ہوتا، جن کا دل جو ہے وہ غیر سے قطعاً پاک ہوتا ہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون جو ہے نا، جو ان کو رزق دیا ہے ہم نے اس سے خرچ کریں، یہ عام کے لیے ہے۔ ان کو یہی حکم ہے کہ سارا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جو خواص ہیں ان کے امام صدیق اکبر ہیں۔ غالباً حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ کوئی پوچھ بیٹھا حضرت جی زکوٰۃ کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟
فرمایا ایک تو حکم ہے تمہارے جیسوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب سال گزر جائے نصاب پر تو 40 حصہ دے دو، یعنی 100 میں سے 40واں حصہ 2.5 روپے۔ اصل جو ہے اللہ والوں کے لیے یہ نصاب اور ہے، یہ دستور اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے 100 روپے جمع کیا ہے وہ زکوٰۃ 105 ادا کرے۔ کہا جی یہ کیا بات ہے؟ 105 فرمایا یہ 5 جو اضافی ہیں وہ اس کی سزا ہے کہ تو نے یہ جمع کیوں کی؟ کیا تجھے ذات حق پہ یقین نہیں ہے؟ معاذ اللہ میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن اہل اللہ کے ذوق جو ہے اس کے حوالے سے گزارش ہے کہ ان کا مقام اپنا ہے، اور اس ذوق کے ایک امام حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اس ذوق میں نیکسٹ جو اگلے ہیں وہ حضرت سیدی فاروق اعظم ہیں۔ اور یہ غزوہ تبوک میں جب نبی رحمت علیہ السلام نے مجاہدین کی خدمت کا حکم دیا تو اس وقت آپ نے سارا مال پیش کر دیا۔ بزرگوار ہیں، گھر کا کیل کانٹا سوئی جو کچھ بھی تھا سب لے آئے، اور سرکار نے آتے ہی پوچھ لیا ماذا ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی میرے آقا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ رسول چھوڑ کے آیا۔ یہ قسم بخدا زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا، بہت خوش ہوئے سرکار۔ اس سے پہلے فاروق اعظم آئے، وہ بھی خوب لائے۔ فرمایا عمر کیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور سارے جمع کی ہوئی اشیاء کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے، آپ کے حکم کے مطابق لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے دعا دی، اور یہ آپ نے دونوں سے پوچھا، باقی جو لائے ان سے نہیں پوچھا، باقی کی چیزیں نہیں پوچھا، کیونکہ ڈر کے کہتا ہوں کہ میچ ہی دونوں بزرگوں کا تھا، کیونکہ فاروق اعظم نے دل میں بات کہی تھی جو سرکار جانتے ہیں۔ عمر فاروق فرماتے کہ آج جب سرکار نے فرمایا نا کہ مجاہدین کی خدمت کرو، ان کے لیے کچھ جمع کرو، تو میں بڑا خوش ہوا کہ اب الحمدللہ آج کل میرے پاس کافی یعنی سہولت ہے، مجھے گنجائش ہے۔ آج صدیق اکبر سے آپ میری مسابقت ہوگی، دل میں کہا تھا، بس سرکار سے دلوں کی کب چھپتی ہے۔ اقبال نے یہی بیان کیا ہے، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ آپ کی آنکھیں تو انسان ہی کو نہیں ما فی الصدور کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو چونکہ سیدی فاروق اعظم نے یہ سوچا تھا کہ آج صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا، سرکار نے پوچھا ہی دونوں سے، تیسرے سے نہیں پوچھا۔ تو اس کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ انہوں نے سب کچھ، اور اللہ والے اور بھی ہیں۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی عنہ، آپ نواب ہیں، آپ کے چھوٹے صاحبزادے مولانا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک گاؤں سارے کا سارا آپ کی ملک تھا یہ۔ اور دوسرے شہزادے جو ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ظاہر ہے کہ برابر کے اعلیٰ حضرت سرکار کی جائیداد کے حصے دار تھے۔ اور یہ بات فقیر کو بتائی ہمارے ایک بڑے عالم دین
حضرت مولانا سید صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب تنویر رحمۃ اللہ علیہ فقیر والی، ان سے کبھی کبھی اس علاقے میں حاضری ہوتی تو پھر کچھ بیٹھک ہوتی تھی، گفتگو ہماری ہوتی، بہت بڑے، اور کمال یہ ہے کہ وہ پڑھتے بریلی شریف میں رہے ہیں، بریلی شریف میں پڑھا کرتے تھے، اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے۔ فرماتے کہ مجھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا اس جو موضع تھا نا، اس کا آمدنی اور خرچ کا سارا اختیار مجھے دے رکھا تھا۔ میں گاؤں بھر میں ان کی جتنی آمدنی، باغات تھے، بس ان کی ساری آمدنی بھی میں لکھتا اور جو خرچ ہوتا وہ بھی۔ یہ آپ کا مقام تھا۔ لیکن ابا جی کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر پر نہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ جو کچھ صاحبزادوں کو ملا ہے تو آپ ہی فرماتے ہیں مجھے زکوٰۃ مجھ پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ فرض اس لیے نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ فرض ہوتی جب نصاب پر سال گزرے۔ فرماتے ہیں میرے پاس نصاب ہوتا ہی نہیں، سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ نصاب ہی نہیں ہوتا، اس لیے مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے ہو سکتا تھا کہ ذہن پھسل جاتے، وضاحت آپ نے فرما دی۔ فرماتے کہ میرے پاس جتنی بھی آمدنی آتی تھی میں نے کبھی اپنے پاس رکھی تھی نہیں، دل سے نکال دی تھی، وہ سب اماں جی کے پاس ڈھیر کر دیتا، حضرت یہ آپ جانے آپ کا کام سب آپ کی ملک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں یہ بات کرنا ایک اوپری سی بات ہے، سب کچھ اماں جی کی خدمت۔ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ ضرورت ہوتی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ کر لیتا تھا۔ دنیا اسلام کا امام ہے، ماں سے مانگ کر لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کیا مانگتا؟ اس لیے کہ گھر میں آج شام کو کیا پکے گا اور کل کو کیا پکے گا، یہ بچوں کے عید کے کپڑے کہاں سے بناؤں گا، اہل خانہ کے نہ، یہ نہ۔ فرمایا وہ اماں جی جانے اور گھر والے جانے۔ میں اگر مانگتا تھا تو صرف عرض کرتا کہ حضور مجھے اتنی کتابیں چاہیے، مجھے کچھ مال چاہیے، تو وہ بولتے ہیں بیٹے کتنے چاہیے؟ تو پھر میں عرض کر دیتا کہ اتنی کتابیں چاہیے، اس کے مطابق وہ مجھے دے دیتی۔ میرے پاس کوئی نصاب تھا ہی نہیں تو مجھ پہ زکوٰۃ کیا فرض ہوگی؟ یعنی ان کے نیاز مند اور غلام آج بھی موجود ہوں گے، ہم تو اندھے ہیں، پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے اللہ والوں کی کمی نہیں ہے جن کے دل میں غیر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن رب کریم نے ہم جیسے فقیروں ناقصوں کے لیے فرما دیا مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، وہ یعنی معاذ اللہ ناقص ہیں، ناقص نہیں ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن کامل ہونا اور بات ہے، درجہ کمال اور بات ہے۔ درجہ کمال پر اہل اللہ فائز ہیں، مقربین فائز ہیں، مخلصین فائز ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں ایک اور بھی راز کی اور ذوق اور لطف کی بات ہے جو صوفیاء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کمائی تو باپ کی ہے، بچے کو اس لیے پیسے کہاں سے آ گئے، کمائی تو باپ کی ہے۔ اور پھر پیار سے بلائیں بھی لیتا ہے باپ، اور بیٹے سے کہتا ہے بیٹے یہ مجھے دو، دیا تو نے مانگتا ہے۔ یہ صرف بچے کے دل میں جو باپ کی محبت ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے، بیٹے کچھ مجھے بھی دے دو، دیا تو خود ہے لیکن جائزہ لیتا ہے بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ خدا سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن خیرات کروا کے دیکھتا ہے کہ میرے حکم سے محبت ہے یا مال دنیا سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔
اور ملائکہ کو بھی مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ تم کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان کو دیکھو جو میری راہ میں مال لٹا رہے ہیں، یہ فسادی ہیں یا آبادی کا یہ پیکر حسین ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ والوں کا مقام کتنا عظیم ہے۔ سرکار فرید پاک کے دربار عالی میں حاضر ہو جائیں، حضرت سرکار داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عظماء صلحاء اہل اللہ کے دربار میں چلے جائیں، ہر وقت لنگر چلتا ہے نہیں چلتا؟ سبحان اللہ۔ ہم ایسے گئے گزرے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہمارے دروازے پر ایک منگتا دروازے پر آ جائے مانگنے کے لیے تو ہم اس کو جلی کٹی سناتے ہیں، اور یہ مزارات میں رونق افروز ہیں اور اب حضور کی امت کو خوب لٹا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مما رزقناہم ینفقون سے بالا تل مغروق ہے، یہ تبعیدیہ نہیں ہے، سارے کا سارا ہی اسی کے نام پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بات کرنے میں آسان ہوتی ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الصابرین امیر الواصلین خواجہ خواجگان سید السادات حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کریمی، جو حضور فرید پاک کے بھانجے ہیں، آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کے شہزادے ہیں، اور ان کے شوہر جو تھے وہ سید بادشاہ تھے، آپ نسباً سید ہیں، مشہور ہے۔ ہمشیرہ صاحبہ چھوڑ کے گئی بابا جی کے پاس، میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت فرمائیں۔ ایک دن ماں پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئی تو بیٹا ایسا ہو چکا ہے، ماں کا سینہ پھٹ گیا، آ کے بھائی کے گلے پڑ گئی۔ بھائی ماں یعنی بہن جو ہے، تیرے دروازے سے لوگ آ کے کھاتے ہیں، میرے بیٹے کا یہ حال ہے، تیرے پاس میرے بیٹے کو کھلانے کے لیے کوئی اور شے ہے ہی نہیں، باقی دنیا کھائے، میرا بیٹا کیوں نہ کھائے، میں تو تیری وجہ سے چھوڑ کے گئی تھی۔ ہمشیرہ صاحبہ نے سنا دی جو کہنا تھا، حضرت مسکراتے رہے، اچھا وہ اس کو بلاؤ۔ اصل میں ماں اس مقام عرفان تک نہیں پہنچی تھی جہاں فرید پاک نے اپنے بھانجے کو پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ گئے، فرمایا بیٹے تیری والدہ محترمہ نے مجھے تانا دیا ہے کہ کمزور ہو گیا ہے، تو کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ خیر ہے، کیا جانتے نہیں ہیں؟ ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ عرض کی حضرت جی آپ نے جب مجھے رکھا تھا تو فرمایا تھا بیٹے لنگر تقسیم کیا کرو، تو تقسیم تو ہو رہا ہے۔ فرمایا تو پھر تو حضور آپ نے کھانے کا حکم نہیں دیا، آپ نے کھانے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے پیر و مرشد کے حکم کے اس طرح پابند ہیں، وہ رب ذوالجلال کے حکم کی کس قدر اہتمام کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ مما رزقناہم ینفقون۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف سال بعد زکوٰۃ دے کر ہی بس نہ کرو۔ ینفقون جو یہ بھی مضارع ہے، خرچ کرتے رہو۔ اس لیے سال بھر انسان کو چاہیے کہ خیرات کرتا رہے، خیرات کرتا رہے۔ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ تو ادا ہو گئی ہے، لیکن اصل کانٹا بھی موجود ہے، باقی کو سوال کے رکھنا یہ اب خدائی فیصلے ہیں۔ اگرچہ ہم فقیر ہیں، حقیر ہیں، ہمارا دماغ اتنا اونچا نہیں ہے، لیکن رب نے صاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ ملعون کا رد کرتے ہوئے قرآن شریف میں فرماتا ہے، ان کا نہ ذا مال و بنی، وہ اس لیے کہ وہ مال والا ہے اور اس کی اولاد ہے، 10 یا کتنے بیٹے تھے اس کے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے،
باپ اتنا پلید ہے اور بیٹا دنیا اسلام کا نامور جرنیل ہے اسلام کا، خالد ابن ولید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ یہ قرآن شریف کا ہی فیصلہ ہے نا، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردوں سے زندہ، زندوں سے مردے۔ یہ مردوں سے مراد مردے نہیں ہیں، کافر ہیں یا برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم نے اس کا رد کیا ہے ولید ابن مغیرہ کا کہ ان کانا یا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کی اولاد ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بکواس کرتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ اصل میں بدبخت کو مال اور اولاد کی کثرت نے گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال بہت ہے۔ وہ مال جو بہت ہو اور گمراہ کرے وہ مال قارونی مال ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے شرماتا ہوں، گھبراتا ہوں، لیکن آپ اس کا اندازہ کر لیں آج لوگ جو کافی سرمایہ دار اور مالدار ہیں ان کے دل میں مال کی محبت کس قدر ہے، کس قدر ہے۔ زکوٰۃ ہرگز ہرگز نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا اصل راز کیا، انہیں ایک بیماری ہے، الذی جمع مالا وعددہ ایحسب ان مالہ اخلدہ۔ فرمایا یہ اس لیے زیادہ مال کی رسیہ ہیں کہ یہ اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور عددہ گن گن کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 1000 کروڑ ارب خرب۔ پاکستان کے لٹیرے حکمران جنہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، ظالم آج جیل میں سڑ رہے ہیں، کیا قصور ہے؟ یہی مال جوڑ جوڑ کے رکھا ہے۔ ظالموں کے دل میں نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ اہل اللہ کی محبت ہے، نہ فقراء و مساکین کی محبت ہے۔ مال کو جمع کرنا، ایسا جمع کرنا کہ حق ادا نہ کیا جائے، یہ فرعونی ہے، یہ قارونی مال ہے۔ اور گن گن کا معلوم ہوتا دونوں ہی ادائیں رب کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جمع مالا، مال جمع کیا، اور پھر عددہ، گن گن کے رکھا، یہ پسند نہیں ہے۔ فرماتا میں بتاؤں کیوں گن کے رکھتا ہے، ایحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا؟ بے وقوف کہیں کہ تو کل مر جائے گا، یہ مال کسی اور کا ہوگا، تیرا ہوگا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ والوں نے خوب مرمت کی ہے لوگوں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے منصب والے ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے پاس جانے میں انسان کو کتنی مشقت ہوتی ہے، لوگ جانے نہیں دیتے۔ سٹاف بڑا زبردست ہوتا ہے، ایک درویش مسکین اللہ والا بغیر پوچھے کیے بادشاہ کے دروازے کے اندر داخل ہو کے گھس گیا۔ پکڑ لیے، تو کیسے آیا، تو یہاں کیسے داخل ہوا؟ اس نے کہا یہ اس گھر کا مالک کون ہے؟ تو کہتا فلاں کرم، اس سے ملاقات کرو۔ کہا یہ بڑے بڑے دوم دڑلے سے بولتا ہے، کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے۔ کہتا بات کراؤ میری۔ لے گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا جناب یہ گیٹ سے، مین گیٹ سے، صدر دروازے سے اندر داخل ہوا ہے، پوچھا ہی نہیں اس نے۔ تو بادشاہ یہ صاحب اقتدار جو بھی تھا بڑا، وہ غصے میں آیا، کہتا تو یہ جرت کیوں ہوئی؟ اس نے کہا دراصل مجھے کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ کیوں؟ میں سمجھا تھا یہ سرائے ہے، تو سرائے میں تو لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ کہتا سرائے، یہ سرا ہے؟ کہتا یہ بتا کہ تجھ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان
کہتا میرا باپ اس سے پہلے کون تھا؟ کہتا اس کا باپ میرا دادا اس سے پہلے کون تھا؟ 5-4 اس نے نسبیں گنائی. کہتا بیوقوف سرائے اسی کو کہتے ہیں جہاں لوگ آتے جاتے رہے. تو میں یہی سمجھا تھا کہ یہ سرا ہے، جب تو آ گیا تو میں بھی آ گیا ہوں. اصل میں ان لفظوں نے اس کے دل کی ساری گندگی نکال کے باہر پھینک دی. فرمایا یہاں دی مت لگاؤ، یہ سرائے ہے، یہ آنے جانے کا مقام ہے. اصل مقام جو ہے وہ آخرت کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے افسوس کہ ہمیں حقائق کا علم نہیں ہے، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَا، رب کریم نے تو پہلے ہی کرم کر دیا کہ عام لوگوں کا تو یہ احساس نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. محترم اس میں اتنی بات ہے کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا ہے. مما رزقناہم، ہم نے دیا ہے. تو فرمایا میں نے دیا ہے، میں ہی تمہیں حکم دے رہا ہوں، پھر انکار کیسا؟ اللہ اکبر. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے نا تو کبھی بھی اس کو چیں بجبیں ہو کے نہ دیکھو، اس لیے کہ اس کو فقیر بنایا ہے تو رب نے، تجھے امیر بنایا ہے تو رب نے. وہ چاہتا تو تبادلہ ہو سکتا تھا کہ تیری جگہ وہ ہوتا اور اس کی جگہ تو کھڑا ہوتا. اصل میں یہ ساری ریہرسل اور کامیاب مشق جو ہے نا، یہ بس بات وہی ہے کہ کانٹا میرے جگر سے غمی روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا